ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو تو میں ون مین آرمی کہتا ہوں. اکیلی عورت نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے امیر تھے سرگودے کے، جماعت اسلامی کے. انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی دیکھے نا. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا جو فائنل تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا حدیث کی فیلڈ میں وہ ناصر البانی کے پاس ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائنل تھیسس کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو 90s میں ہی ایچ او ڈی بن چکی ہوئی تھی اسلامی یونیورسٹی کی، اسلامیات کی ڈپارٹمنٹ کی 90s میں. لیکن انہوں نے کہا ادھر فائدہ نہیں ہے. پھر انہوں نے لگا اپنا سیٹ اپ بنا کے پوری دنیا تک قرآن کی آواز پہنچائیے. اور میں تو دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. اور اللہ جل شانہ نے جس طرح امت میں سید عائشہ ام المومنین سے علم کا کام لیا ہے نا، صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی صورت میں اس امت مسلمہ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اس اللہ کی بندی نے لاکھوں نہیں کروڑوں گھروں کو متاثر کیا ہے. آج ہماری مسجدوں کے اندر کئی لوگ ایسے نمازی ہیں جن کو ہم مولویوں نے دعوت نہیں دی. ان کے گھروں میں سوشل میڈیا کے ذریعہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی اور فرحت ہاشمی کی اپروچ ہوئی اور جل شانہ نے ان کو دین کی طرف پھیر کے رکھ دیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. یہ دنیا بھی اسی نے بنائی، اس پر انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور جب سے انسان بنا جبھی سے اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا، جہاں اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا. اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ اس زمین پر انسان کو کس طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں کتابیں بھیجی اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے. اس کتاب کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس نے میرے دل پر عجب طرح سے اثر کیا. میری روح سرشار ہو گئی، میرا دل سکون میں آ گیا، میرے تعلقات بہتر ہو گئے. مجھے ہر طرف ایک روشنی نظر آنے لگی، ایک امید کی کرن نظر آنے لگی. تو میرا دل چاہا کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤں. اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آغاز کیا گیا، جو بالآخر ایک ادارے کی شکل میں سامنے آیا، جس میں ہر طبقہ فکر کی خواتین اور ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ مسلمانوں کو محمڈنز کہتے ہیں. یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، یہ غیر مسلموں نے، جیسے اپنے آپ کو انہوں نے جیوز کہا، کرسچنز کہا، کرائسٹ کی طرف نسبت کر کے، تو ہمیں کیا کہا؟ محمڈنز. ہم محمڈنز نہیں ہیں، ہم مسلمز ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہماری نسبت کسی نام کی وجہ سے آپ کی طرف نہیں، رسول ہونے کی نسبت سے آپ کی طرف ہے. اور پھر ہمیں یکسو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کو ہدایت پر سمجھتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں نا. ہم سب اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں. مثلا جو دو سو کالڈ بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں جیسے سنی اور شیعہ، تو ان میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے؟ سنی کہتے سنی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، شیعہ کہتے شیعہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. پھر آگے ڈویژنز، ان ڈویژنز میں پھر ہر ایک ان ڈویژنز کی طرف کھینچتا ہے. مثلا سنی کے دو بڑے سیکٹس کیا ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی. نام سن رکھے ہوں گے. میں صرف بات سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ نام لے رہی ہوں. اب ان دو اسکول آف تھاٹس کی باہم جو لڑائی جھگڑے جنگ و جدل، اگر آپ نے ہسٹری میں تھوڑی سی بھی پڑھی ہو تو آپ کو شاید معلوم ہو کہ کس قدر کھینچا تانی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے معلوم نہیں، گمراہ ہونے کے فتوے، کس کس چیز کے فتوے. حالانکہ ہندوستان میں دو شہروں کے نام تھے جہاں دو بڑے مدارس تھے،
اور جو طالب علم وہاں سے نکلے ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں بس وہی ہدایت پر ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ ٹھیک نہیں، جس مدرسے سے میں